خوش آمدید ناظرین، ہمارا پوڈ کاسٹ ہے فائر سائڈ چیٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان ماہین عثمانی۔ پچھلے دنوں کے جنگ والے حالات کے بعد ہماری امید ہے کہ آپ سب اب خیریت سے ہوں گے۔ فائر سائڈ چیٹ میں ہماری کوشش ہے کہ ایسے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرائیں جو اپنے فیلڈ میں ماہر اور رزلٹ اورینٹڈ ہیں۔ لیکن آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ ایک ڈائنامک پالیسی میکر ہیں جو بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا کے بارے میں، جس کی عکاسی بہت کم ہوتی ہے ہمارے میڈیا میں۔ فیصل کریم کنڈی خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں جو صرف 33 سال کی عمر میں نیشنل اسمبلی کے ڈیپیوٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور سنتے ہیں فیصل صاحب کی زبانی ان کا سفر، ان کی سوچ اور ان کا ویژن خیبر پختونخوا کے لیے فائر سائڈ چیٹ میں۔ السلام علیکم فیصل کریم کنڈی صاحب، ویلکم ٹو فائر سائڈ چیٹ۔ ہم شروع کرتے ہیں آپ کے ارلی ڈیز سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو وراثت میں ملا ہے سیاست، کیونکہ آپ کی فیملی جو ہے وہ بہت عرصے سے سیاست میں تھی۔ تو آپ واٹ ڈرو یو ٹو پالیٹکس، کیوں آپ پالیٹکس میں آئے، اور یہ فیملی کی وجہ سے یا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اس کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ پالیٹکس جو ہے، جو بھی آپ جس فیلڈ میں بھی آپ کام کریں، آپ کو کوئی زبردستی نہیں کراتا۔ اگر آپ کو شوق نہیں ہو تو آپ اس میں کنٹینیوٹی نہیں کر سکتے، آپ اس میں اتنا جو ہے وہ انوالو نہیں ہو سکتے۔ تو پالیٹکس میرا پہلے سے ہی ارادہ تھا، فیملی میں پالیٹکس تھی۔ میرے والد صاحب 2 دفعہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ڈیر اسماعیل خان رہے، وہ MNA بھی رہے محترمہ شہید کے ساتھ۔ میرے نانا جو تھے وہ اور دادا دونوں، میرے نانا جو ہے بھٹو صاحب شہید کے فرسٹ کیبنٹ میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے وزیر رہے۔ اف یو گو بیک، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ KP کہیں خیبر پختونخوا یا اس وقت NWFP لیجسلیٹو اسمبلی تھی 1932 میں، اس کے پہلے ڈپٹی اسپیکر رہے۔ تو اس طرح سے چلتا رہا۔ میرے نانا شہید القال بھٹو کے ساتھ والد صاحب نے محترمہ شہید کے ساتھ کام کیا۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی جو بھی اس وقت MP بھی ہے، ہم چیئرمین بلا بھٹو زرداری کے ساتھ کام کریں۔ تو اپنا شوق تھا، شوق کے بغیر آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ جب شوق ہوتا ہے تو آپ چیزیں کرتے ہیں، شوق نہیں ہوتا تو آپ نہیں کرتے۔ آپ گورنر ہیں KP کے، اور وہاں پہ گورنر ہاؤس بہت ہی خوبصورت مینشن ہے کہہ سکتے ہیں، اور بہت اچھی طرح سے مینٹین ہوا ہے، اور وہاں پہ تصویریں لگی ہوئی، ہسٹری برٹش راج کی ہسٹری ہے وہاں پہ۔ اور آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ جو گوروں نے وہاں پہ جو ہسٹری ہے وہ چینج کیا جائے، اور یہ بھی ایک آپ نے کہا انٹرویو میں کہ دیکھیں 1862 میں یہ گورنر ہاؤس ڈیفینیٹلی شروع 1862 میں، اور یہ پھر یہ ڈپٹی کمشنر ہاؤس ہوتا تھا 300 کنال میں یہ ہے۔ اور اس وقت اگر آپ سوچیں 1862 میں ڈپٹی کمشنر کتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ ڈپٹی کمشنر ہاؤس تھا۔ 1900 میں یہ چیف کمشنر ہاؤس کنورٹ ہوا، 1932 میں جو ہے یہ گورنر ہاؤس میں کنورٹ ہوا، 1949 میں فرسٹ مسلم گورنر یہاں پہ آیا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں، اور اس وقت بھی جو چیزیں وہاں پر موجود ہیں، اور جو جس طریقے سے وہ گھر بنا، چاہے اس کی لکڑی ہے، باقی چیزیں وہ اسی طریقے سے ہم نے اس کو محفوظ کیا اور ہونا بھی چاہیے۔ رینوویشن یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ پرانی آپ لکڑیاں اکھاڑ دیں، پرانی چیز اکھاڑ دیں اور نئی چیزیں لگا دیں۔ بالکل۔ اور میں اس کا قائل ہوں کہ جو چیز انہوں نے لگائی ہیں، چیزیں کی ہیں اب تک ہیں، اگر ہم پاکستانی اسٹائل کے ساتھ کرتے تو ہم 10-15 دفعہ اور بھی رینوویشن کر گئے ہوتے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو اس وقت موجود تھیں اور ہیں تو اس طرح پریزرو ہونی چاہیے۔ اس میں تھوڑی سی اگر آپ نے چینجز کرنی ہے، فار ایگزامپل کوئی چیزوں کی، لیکن وہ چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پرانے، اس کو نہیں چینج ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ گورنر ہاؤس تو بعد میں آپ کہیں گے چیف کمشنر یا DC ہاؤس تھا، تو پشاور جو تھا وہ روٹ تھا ٹو افغانستان، سینٹرل ایشیا اینڈ یورپ۔ تو اسی رستے سے تجارت بھی ہوتی تھی، اسی رستے سے چیزیں بھی ہوتی تھیں۔ تو ایک بڑا ہسٹورک اگر آپ دیکھیں کہ جگہ تھی اور ہے، تو اس میں بہت سی ہسٹری موجود ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہسٹری ڈسٹرب نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور ایک پروپوزل تھا پریویس ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹس کا کہ یہ گورنر ہاؤس کو چینج کر کے یونیورسٹی بنا دی جائے۔ خیر وہ تو مذاق ہوتا ہے، میں ان کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا ہوں۔ ماضی میں کہا گیا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی ہم لائبریری اور پتہ نہیں کیا بنائیں گے، یونیورسٹی بنائیں گے، گورنر ہاؤس اس کو ہم کیا کچھ کر دیں گے۔ دیکھیں جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہوتے ہیں، جو گورنر ہاؤس ہوتے ہیں، جو پرائم منسٹر ہاؤس ہوتے ہیں، جو CM ہاؤس ہوتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کے آفیسز ہوتے ہیں۔ آپ چلو CM ہاؤس ختم کر دیں یا پرائم منسٹر ہاؤس ختم کر دیں، گورنر ہاؤس ختم کر دیں، آپ کہیں گے جی آپ چلو یہ ختم ہو گیا، آپ جا کر باہر جا کے گھر خرید لیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر وہ CM یا گورنر یا پرائم منسٹر کی ڈیلیگیشن ہے، وہ کہاں پر بیٹھیں گے؟ پھر آپ کے جو اسٹاف ہے
آپ کا آفس ہے وہ کہاں پر بیٹھیں گے؟ Exactly. یہ وہی بات ہو گئی کہ آپ نے پچھلی حکومت نے پی ٹی آئی حکومت نے بلٹ پروف گاڑیاں بیچ دیں، اشتہارات لگائے، بیچنے کے بیچ دیں. اب جب ڈیلیگیشن آتا ہے تو آپ کرائے پہ گاڑی لیتے ہیں، اس سے زیادہ خرچہ ہو چکا ہے ابھی تک. تو یہ تو مطلب ہے کہ آپ اب جیسے بھینسیں کہتے ہیں ہم نے بیچ دی، گائے بھینسیں بیچ دی، ہمارے حکومت بوجھ تھا. اب آپ چیک کریں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس یا ان ہاؤسز میں جنہوں نے بیچی ہیں ان میں پہلے کتنا خرچہ تھا گائے بھینسوں کا، اور اب جو دودھ منگوا رہے ہیں اس کا کتنا خرچہ تھا. تو یہ تو مطلب ہے کہ ایک مطلب ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جیسے آپ کہیں کہ اس دنیا میں وہ رہتے بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کسی ریڈ نارملی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر ہاؤس، چیف منسٹر اور گورنر ہاؤس میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ریڈ زون میں ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریڈ زون. میں ابھی ایز گورنر میں چاہتا تھا کہ ہم آئی ٹی کلاسز جو کہ سندھ میں شروع ہیں اس طریقے سے چیزیں شروع کروں وہ کروں. مجھے پتہ ہے کہ ڈیلی بیس پہ اسٹوڈنٹس اگر 200 یا 400 یا 500 میں اس کو کیسے انٹری دوں گا؟ انہوں نے آرمی چیک پوسٹ سے گزرنا ہے، باقی چیک پوسٹ سے گزرنا ہے، پھر جانا ہے، اینڈ ڈیلی بیسس. تو سیکیورٹی وائز جو میرے صوبے کی سچویشن ہے وہ ہمیں سیکیورٹی الاؤ ہی نہیں کرتی ہیں. سندھ میں وہ پرابلم نہیں ہے، پنجاب میں وہ پرابلم نہیں ہے، لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تو ہے. تو آپ وہاں پہ یونیورسٹی وہ بنا دیں گے، لائبریری بنا دیں گے. تو آپ پہلے کر لیتے نا، آپ پہلے شروع کر لیتے اسلام آباد سے، جس میں خود رہتے تھے، ہیلی کاپٹر پہ آتے جاتے تھے، بنی گال آتے جاتے تھے، تو آپ بنا لیتے ہیں اس وقت. آپ ہی بنے. آپ نے کون سے گورنر ہاؤسز کو شفٹ کیا جو آپ کے پاس تھے؟ سندھ ان کے پاس ہے نا گورنر، شفٹ کیا. کے پی ان کے پاس تھا، شفٹ کیا. بلوچستان کے تحت شفٹ کیا. باتیں اور ہیں، پریکٹیکل کام کرنا اور ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ایز گورنر کے پی آپ کے ٹاپ 3 پرائیورٹیز کیا ہیں اپنے صوبے کے لیے، شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم؟ دیکھیں سب سے پہلے جب میں آیا اور میری اس پہ فوکس ہے کہ ہم وومن امپاورمنٹ پہ کام کریں، یوتھ انگیجمنٹ پہ کام کریں، اسپورٹس میں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ ہم کام کریں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. باقی جو چیزیں ہمارے صوبے کی جو ایشوز ہیں، سب سے بڑا ایشو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اگر آپ کے صوبے کے لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا، امن ہوگا، تو لوگ انویسٹمنٹ بھی کریں گے، لوگ ٹوریزم کے لیے بھی آئیں گے، لوگ ہر جگہ آپ کے پاس آئیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم بات کریں ٹوریزم کی، سب سے بہترین ٹوریزم، اچھی ٹوریزم خیبر پختونخوا کی ہے. ریلیجس ٹوریزم کی اگر بات کریں، ہمارے پاس بہت سائٹس ہیں، اور دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ جیمز اینڈ جولری کی بات کریں تو سب سے بڑی مارکیٹ ہمارے پاس جیمز اینڈ جولری کی موجود ہے. آپ اگر بات کریں مائنز اینڈ منرلس کی، خیبر پختونخوا میں جو مائنز منرلس کے جو ہمارے پاس ذخائر ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر آف پاکستان ہیں. تو بہت سی چیزیں جس چیز پہ آپ وہ کریں. ہمارے پاس یوتھ کی اگر آپ بات کریں، 4 صوبوں میں سب سے زیادہ یوتھ ہمارے پاس موجود ہے. کے پی میں ہے سب سے زیادہ. اسپورٹس کے حوالے سے کریں آپ، ہمارے پاس بہترین پلیئرز ہیں، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ ہاکی ہو، چاہے وہ ٹینٹ پیکنگ ہو، چاہے اسکواش ہو، چاہے بیڈمنٹن ہو، چاہے پولو ہو، چاہے کراٹے ہو، چاہے ریسلنگ ہو. تو آپ جس میں بھی گئے، اس وقت بھی آپ کی کرکٹ کی ٹیم آدھی سے زیادہ جو ہے پشتون ہے، کے پی سے ان کا تعلق ہے، باقی بھی ہیں. تو ہم ان سب کو ہے جو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے فیوچر ہیں، یہ ہمارے ایمبیسڈر ہیں فار دی سافٹ امیج آف خیبر پختونخوا. کیونکہ جب اب ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہم سے یہ کہتے ہیں جی وہ آپ کے صوبے میں دہشت گردی کیا حالات ہیں، انتہا پسندی کیا حالات ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پشاور جائیں گے، پتہ نہیں خدا نخواستہ وہ اغوا ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. تو یہ امیج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں جو اسپورٹس میں ہیں وہ ایک سافٹ امیج ہمارا بلڈ کریں. انفارچونیٹ ہمارے صوبے میں یہ پوزیشن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھیل کے میدان نہیں دے سکے. اس وقت آدھی سے زیادہ ٹیم کرکٹ کی پشتون ہے، ہمارے پاس کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے. پی ایس ایل میں ہماری پشاور زلمی ہے، ہمارے پاس کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے اس معیار کا جس میں ہم فرسٹ کلاس کرکٹ کرا سکیں. ارباب نیاز اسٹیڈیم جو کہ پرانا اسٹیڈیم تھا ہمارے پاس موجود تھا، 2017 سے اس کی ریفربشمنٹ شروع ہے، آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی. تو اب مجھے پتا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے کہاں پر کھیلیں گے، کرکٹ کہاں پر ہوگی، فرسٹ کلاس کرکٹ کہاں پر، کوئی اور گراؤنڈ ہی نہیں ہے. ہم ان 13 سالوں میں جو میں کہہ رہا ہوں یہ پارٹی جو کہ کرکٹ کے نام پہ آئی تھی، ورلڈ کپ کے نام پہ آئی تھی، صرف میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کتنے گراؤنڈ بنائے ہمارے صوبے میں. حق تو یہ تھا کہ آپ کا ہر ریجن میں گراؤنڈ ہوتا، لیکن اگر آپ نارتھ ساؤتھ پشاور میں جائیں ایک گراؤنڈ بھی انہوں نے نہیں بنایا. تو بہت بری حالت. لیکن آپ نے فیبری 25 میں کہا چترال میں کہ ایک بھی اسٹیڈیم نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی مطالبہ کیا پی سی بی سے کہ آپ نے کراچی اور لاہور اسٹیڈیمس کی ریفربشمنٹ کی ہے 3 مہینے میں، تو آپ یہاں پہ بھی اسٹیڈیمس کھولیں. ہمارے پاس 10 ٹیمز ہیں لیکن کوئی اسپورٹس گراؤنڈز نہیں ہے، اسٹیڈیمس نہیں ہیں. تو فیبری سے لے کے اب جون میں کچھ پیش رفت ہوئی یا کچھ آپ نے پی سی بی کو پریشر ڈالا یا کس طرح سے، یا آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ آپ نے سجیشنس تو دے دیے ہیں لیکن پالیسی ہاؤ ول اٹ
be executed. دیکھیں وہ میں نے چترال میں نہیں کیا تھا، بیسیکلی چترال کی لیگ ہو رہی تھی اور پشاور میں ہو رہی تھی. اچھا. تو ادھر ان کا فائنل تھا، میں گیا تو پشاور یونیورسٹی میں ہو رہا تھا. تو میں نے وہاں پہ کہا کہ یہ بڑے افسوس کی امر ہے کہ چترال کے بچے پشاور آ کے لیگ کھیل رہے ہیں، ان کے پاس وہاں پہ گراؤنڈ نہیں تھا. اچھا، تو آپ نے پہنی ہوئی تھی چترالی ٹوپی، تو تو مجھے وہ لگا بیچارے آپ پشاور آ کے کھیل پشاور رہے آگے کھیل رہے تھے. تو یہ بتائیں ان پھر کے پی سی پاس. بی یہ کیوں نہیں ڈیلیور کر سکتا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی سی بی کے پاس ایک غالباً ایبٹ آباد میں ایک گراؤنڈ ہے، وہ اس معیار کا نہیں جہاں پہ آپ فرسٹ کلاس یا انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں. میں نے پی سی بی کو بھی لیٹر لکھے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر اکیڈمیز بنائیں، کرکٹ اکیڈمی بنائیں، باقی اکیڈمیز بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ گراؤنڈز بنائیں. اب ہمارے پاس کچھ ایسے علاقے ہیں جیسے ایبٹ آباد ہے، اگر وہاں پر ایک بہترین اسٹیڈیم بن جاتا ہے اور 5 اسٹار ہوٹل بن جاتا ہے تو اسلام آباد سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، پشاور سے 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، ایزیلی بند ہوگا. تو وہاں پہ اگر آپ وہاں پر اکیڈمی بنا لیتے ہیں تو ہمارے بچے وہاں پر کھیل سکتے ہیں. لیکن نہ صوبے نے اس کے اوپر کوئی غور خوض کیا. فیڈرل کو میں نے پی سی بی سے اب کہا ہے کہ آپ بنائیں، میں ان سے ملوں گا بھی اسی چیئرمین پی سی بی سے کہ کریں. لیکن چیز یہ ہے کہ جو صوبہ میں کہتا ہوں کہ اسپورٹس کے بیس پہ آیا، جو کرکٹ کے بیس پہ آیا، ان کو تو یہ تھا کہ وہ نارتھ میں، ساؤتھ میں، سینٹر میں، مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گراؤنڈز بناتے ہیں. لیسٹ بارڈر اباؤٹ دی اینی اسپورٹس. مجھے کسی بچے کا بتا دیں کہ جس کو ہمارے کے پی حکومت نے اسپانسر کیا ہو. ہمارے آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے 2 بچے جو ہیں وہ انفارچونیٹلی فائنل میں ہار گئے اسکواش کے، لیکن وہ سلور میڈل لے کر اسکواش میں انڈیا کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا. میرے سوشل میڈیا پہ جو ہے مختلف اوقات بچے میسیج کر ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ میڈل جیتے ہے، ہمیں کسی اپریشیٹ نہیں کیا. میں وہ گورنر ہاؤس بلاتا رہتا ہوں، ان کو اپریشیٹ بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن بات یہ کہ انڈین میڈل کے بعد یہ چیزیں اسپورٹس جو ہے وہ صوبے کے پاس چل گئی، اور صوبہ از لیسٹ واٹ اباؤٹ اینی اسپانسرنگ اینی اسپورٹس بوائے اور گرل جو بھی کہیں، اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت سارے کام کر رہے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے. سب کے سامنے مجھے بتائیں، کسی بھی آپ بچی کا بتائیں جس نے کہا ہو کہ جی ہمیں صوبے نے اسپانسر کیا ہے اور ہم جا کے اپنے صوبے کا نام روشن کریں گے، ملک کا نام روشن کریں گے، ایک سافٹ امیج بلڈ کریں. وہ اپنی مدد آپ کے تحت چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا نام آتا ہے کہ وہ کے پی سے ہیں، ہم بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ دیکھیں کے پی سے ہے، لیکن ہم نے ٹکے کی امداد اس کی نہیں کی ہوتی. یہ اسپورٹس اور جیسے نوجوان کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا تو 64% پاپولیشن انڈر دا ایج آف 30، اور جیسے آپ نے کہا کہ کے پی میں سب سے زیادہ آبادی ہے نوجوانوں کی. تو اسپورٹس ایک ایونیو ہے جہاں پہ نوجوان ایکسیل کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن سپورٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے صوبے میں نوجوانوں کی آپ نے بات کی، ڈیجیٹل انکلوژن کی اور چیزوں کی، اس کے بارے میں بتائیں کیا اسکیمز ہیں، کیا؟ دیکھیں ہم نے اپنے نوجوانوں کو ایک صحیح ٹریک پہ لگانا ہے. آپ نے ان کو ٹریک پہ لگانا ہے یا آپ نے ان کو ڈی ٹریک کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس یوتھ جو اتنی وائبرنٹ یوتھ ہے، ہمیں ان کو ایک پازیٹیو ٹریک پہ ان کو لے کے چلنا ہے، ان کو پازیٹیو ڈائریکشن دینی ہے، ان کو اچھی ڈائریکشنز دینی ہے تاکہ وہ ڈی ٹریک نہ ہو، وہ نگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تو چاہیے کہ پروونشل گورنمنٹس اس کے اوپر سوچیں. میں نے ریکویسٹ کی ہوئی اور میں نے کہا اب سال ہو گیا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو پی ایم یوتھ پروگرام ہے وہ کے پی کے لیے بھی ہونا چاہیے. وہ صرف یہ تاثر نہ دیں کہ صرف پنجاب کا یوتھ پروگرام ہے، یا مجھے نہیں لگتا کہ باقی صوبوں کی کیا پوزیشن ہے. لیکن یوتھ سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے، تو حق تو یہ ہے کہ یہاں پر بھی ان نوجوانوں، ٹھیک ہے اگر آپ کو وہاں پر ووٹ نہیں ملا، حکومت نہیں بنی، تو ان نوجوانوں کا یہ قصور نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہاں پر لیپ ٹاپس بھی نہ دیں یا اس اسکیم میں شامل نہ کریں چیزیں. میں ابھی اب کراچی آیا ہوں تو میں جب دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ پنک بس سروس خواتین کے لیے شروع ہو رہی ہیں، بچیوں کے لیے پنک اسکوٹیز آ رہی ہیں، اسکوٹرز آ رہے ہیں، پنک ٹیکسیز آ رہی ہیں. تو کیا خیبر پختونخوا کے بچیاں ڈیزرو نہیں کرتی ہیں؟ باقی صوبوں کے نہیں ڈیزرو. ہمارا تو پھر بھی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کیونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے وہاں پر. بالکل حق تو یہ کہ ہمارے صوبے میں زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس قسم کی کوئی جو ہے ہماری حکومت نے، صوبائی حکومت نے کوئی ایسے پروجیکٹس نہیں دیے جس میں بچیوں کو، خواتین کو ہم پروموٹ کر سکیں. ایسے جیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو، اس طرح کی چیز کے پی میں کچھ ہو رہی ہے جب سے آپ گورنر بنے؟ ایز سچ مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں پبلک پارٹنرشپ میں آپ کو حکومت کو بھی آن بورڈ لینا پڑتا ہے. بالکل. ایز سچ مجھے ایز سچ کوئی پروجیکٹ ایسا نظر نہیں آ رہا. شاید مجھے نظر نہیں آ رہا ہوگا تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ نے ریسرچ کی ہوگی، آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی چیز ہو رہی ہے. تو چیزیں یہ ہیں کہ جو باتیں ہوتی تھیں اور یوتھ کی پارٹی تھی، اب تو یہ کہ یوتھ کے لیے بہت زیادہ پروجیکٹس ہوتے، لیکن یوتھ کے لیے جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ گورنر ہاؤسز سے اور سی ایم ہاؤسز سے اور فلاں ہاؤسز سے ہم یونیورسٹیز بنائیں گے، ان کی حکومت کے پی میں اور وہ یونیورسٹی کی زمین بیچنا چاہتے ہیں. اور کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمارے یونیورسٹی کے جو تنخواہیں ہیں اور پینشنز ہیں اور جو لائبلٹیز ہیں ہم اس کو پورا کریں. تو آج تو پورا کر لیں گے، کل کیا کریں گے؟ تو زمین بیچنے سے چیزیں حل ہوتی ہیں.
آپ نے اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے ان کو لائے. میں تو سپریم کورٹ کا بہت زیادہ مشہور ہوں. جب میں آیا تھا اس وقت 34 میں سے 26 یونیورسٹی میں وائس چانسلر نہیں تھے ایک سال سے. کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ چاہتے تھے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں, اور وہ پہلے ایک سرچ کمیٹی بنی تھی, اس میں شارٹ لسٹ بھی ہوئے تھے, پھر انہوں نے وہ ختم کر دیا, اپروو بھی کر دیا, اس کے بعد دوبارہ اگلے دن ختم کر دیے, پھر سرچ کمیٹی بنائی اور ان میں صرف ایک بندے کو چینج کیا, اور چاہتے تھے کہ ہمارے کوئی چہیتے آ جائیں. لیکن پھر سپریم کورٹ میں لوگ گئے, انہوں نے کہا یہ پروسیس ہے, اس میں 8-9 مہینے لگیں گے اور اتنی جلدی, اور یہ اگر بیٹھیں تو اس سال سے زیادہ لیں گے, اور آپ کسی بحری جہاز کو بغیر کیپٹن کے کیسے چلا سکتے ہیں؟ شپ ود آؤٹ کیپٹن از ویئر ول دے ہیڈ. تو لہٰذا میں سپریم کورٹ کا مشہور ہونے کا کہ نہیں, وہ جو پچھلی سرچ کمیٹی نے جو کی چیز اسی میں سے آپ نے جو ہے نا لینے. اب جو ہے ہمارے وائس چانسلر صاحبان آ چکے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے ان چیزوں کو تباہ کر, دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ پازیٹیو کمپٹیشن ہو, تنقید نہیں ہو. سندھ, پنجاب, کے پی, بلوچستان آپس میں کمپٹیشن ہو. اگر ایک کا ہیلتھ سسٹم ٹھیک ہے یا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہے, جو بھی سسٹم ہے ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو فالو کریں. یہ نہ کہیں کہ جی اگر یہ سندھ کر رہا ہے تو ہم کے پی میں نہیں کر رہے, اور سندھ والے کہیں یہ کے پی میں ہو رہا ہے اور ہم نہیں کرنا چاہتے. اب مجھے بتائیں کہ اس وقت جو سندھ میں ہیلتھ کے حوالے سے ہے, چاہے وہ دل کے امراض ہوں, چاہے کڈنی ہو, چاہے لیور ٹرانسپلانٹ ہو, چاہے بائی پاس ہو, جو چیزیں فری آف کاسٹ ہو. ہمارے صوبے میں ایک ہاسپٹل بھی نہیں ہے, اور غالباً پنجاب میں بھی نہیں ہے, جس میں فری آف کاسٹ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر یہ چیز اچھی ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے باقی صوبوں کو. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ایک چیز اچھی ہے, ڈیفینیٹلی کے پی میں اڈاپٹ ہونی چاہیے, اور سندھ میں بھی اڈاپٹ ہونی چاہیے. اچھا, آپ نے بات کی ہے پہلے کسی انٹرویو میں کہ کے پی میں جو یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, اس میں فیکلٹی کی بہت شدید ایک اسکیسٹی ہے, اور وہ اٹریکٹ نہیں کر پا رہے لوگوں کو, وہ آنا نہیں چاہتے. تو یہ آپ نے کچھ عرصے پہلے بات کی تھی, تو اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ اور آپ پرسنلی؟ دیکھیں میری تو چیز ہے, کیونکہ گورنر از گوئنگ ٹو واچ تھنگز, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب مجھے بتائیں کہ پچھلے دنوں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک وزیر کے گھر ایگزام ہو رہا تھا, ٹیچرس سلیکٹ ہو رہے تھے یا ان کے ایگزام ہو رہے تھے, اور ایک مسجد کے گھر بیٹھ کے وہ ان کے رشتہ دار جو ہے وہ ایگزام دے رہے تھے. جی. اب مجھے بتائیں کہ وہ ہماری نوجوان نسل کو وہ ٹیچر کیسے جو ہے آپ کو فیوچر بنائے گا, جو خود نقل دے کے پاس ہو ٹیچر بنے. اچھا, اب وہ جو ایٹر ٹیسٹ ہے, وہ اگر آپ بتائیں کہ اگر وہ نقل پہ ہو, اس کے پیپر آؤٹ ہوں, تو کیا مستقبل آپ کو بنے گا؟ ہم نے بہت سی چیزوں میں بہت سے ٹیسٹ چیزیں رکھ لی ہیں. آپ نے انٹری کرنی ہے, فار ایگزامپل میڈیکل یا انجینئرنگ کالج میں, آپ نے ایف ایس سی میں اتنے نمبر لینے, میٹرک میں لینے, پھر جا کے آپ نے وہ ٹیسٹ بھی دینے. اگر وہ فیل ہو گئے تو آپ کے پیچھے چیزیں چلے گئی. آپ چیک رکھ رہے ہیں مختلف چیزوں پہ, جو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ضرورت تھی. آپ مجھے بتائیں کہ جو انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں, ان کے جو وہ ہیں کیا نام ہے, ادارے ہیں جو بنے ہیں, ان کے اونرس کون؟ یہ لیپ ٹاپ آپ رن کر رہی ہے نا, تو آپ جو کہیں گے تو لیپ ٹاپ کرے گا نا, کہ خود کرے گا. تو ہمیں کیا ہے جی کمپیوٹرائز ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ اس ملک کے ساتھ ڈرامہ ہے. یہ کمپیوٹرائز سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور ہمیں پتہ ہے کمپیوٹر میں کیا کچھ کر رہے ہیں. آپ کمانڈ آپ دیں گے تو کمپیوٹر جا کے اس کے اوپر کام کرے گا. موبائل میرے پاس یہ فون ہے, اگر میں نمبر ڈائل کروں گا تو وہ نمبر ڈائل ہوگا نا, رانگ نمبر ڈائل کروں گا تو رانگ نمبر ڈائل ہوگا. تو چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں, بہت سی چیزیں جو ہیں جو ہم غلط کر رہے ہیں. اس کو ایک سسٹم سے چل رہا تھا, آپ لیں ادارے, پتہ نہیں یہ ایٹا ٹیسٹ ہے, یہ فلاں ٹیسٹ ہے, یہ انٹری ٹیسٹ ہے, اس میں آپ کریں گے, پھر ایگزامینیشن ہے بھی, آپ فلاں جگہ پہ بھرتی ہو رہے ہیں تو یہ ٹیسٹ پاس کریں گے, اتنے پرسنٹ لیں گے تو ہوں گے. سارا ڈھونگ ہے, سارا ڈرامہ ہے. اپنے لوگوں کو پاس کراتے ہیں, کمپیٹنٹ بچوں کو جو جاب کے سلسلے میں ہو یا ایجوکیشن میں, اس کو آپ تباہ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ نے میٹرک میں بھی اچھے نمبر لیے ہیں, آپ نے ایف ایس سی میں بھی اچھے نمبر لیے, لیکن آپ آگے تعلیم نہیں کر سکتے, آپ نے یہ والا ٹیسٹ فیل کر دیا جس کو آپ نے فیل کرا. تو یہ کیا مطلب ہے کہ بچوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اسکیمز بنائے ہوئے ہیں تاکہ جو بریلینٹ بچے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکے, اپنے لوگوں کو بھرا ہوا ہے ہر جگہ. نہیں, اسکیم بنائے مال بنانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. جی. اگر وہی بریلینٹ بچہ پیسے دے گا, اپنے عقل استعمال نہیں کرے گا اور صرف پیسے دے گا تو بن جائے گا, اور جو نالائق ہوگا پیسے دے گا وہ آگے چلا جائے گا. واٹ اے ویسٹ. کس طرح سے افسوس ہوتا ہے, آپ اپنی نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں اس کے بعد. اور بریلینٹ نوجوان پاکستان کی سب سے بریلینٹ نوجوان کو پتہ ہے بچی کو میں اپنے ٹیسٹ کلیئر کر سکتا ہوں, اور میں اپنے مطلب ہے کہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ عقل کے اوپر جاؤں گا. اور نالائق کو پتہ ہے کہ میں پیسوں کے زور پہ جاؤں گا. وہ نالائق آگے چلا جاتا ہے, اور عقل جو اس نے پڑھائی کی ہوتی ہے سب کچھ کی تو پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس سے نوجوان جن کو جابس نہیں مل رہے, جو آگے نہیں بڑھ پا رہے, ان میں فرسٹریشن بہت ہوتی ہوگی. کیوں نہیں ہو رہی؟
میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اس ملک کے لیے بڑا افسوسناک عمل ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اور ٹورزم کے بارے میں بتائیں. ٹورزم کا تو بہت پوٹینشیل ہے. کے پی میں اتنی خوبصورت صوبہ ہے، تو وہاں بہت دفعہ جب باہر سے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں ہمارے ناردرن ایریاز میں، تو بہت دفعہ کمپلین کرتے ہیں کہ روڈ صحیح نہیں تھی، تو ہوٹلز نہیں تھے. تو ایکسپورٹ پوٹینشیل تو بہت ہے، ٹورزم پوٹینشیل بہت ہے پاکستان میں. اگر ہم انڈیا کو دیکھیں فار ایگزامپل، انہوں نے اپنا ٹورزم سیکٹر ہائیلی ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور ایک سافٹ امیج بھی ہے، اور ہمارا بھی سافٹ امیج ہونا چاہیے. کے پی صوبے میں ٹورزم کیا پوٹینشیل ہے اور کیا ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں جب سے آپ گورنر بنے؟ دیکھیے، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کے پی کے جو صوبہ ہے وہ ہماری صوبائی حکومت نے ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے، ان کو ٹھیکے پہ دے دیے ہیں. آپ اگر کہیں ٹورزم پہ جائیں گی یا آپ کی فیملی جائے گی یا میں جاؤں گا، تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا نا کہ میں انجوائے کرنے جا رہا ہوں. ہاں، میں سے نہیں جا رہا ہوں کہ آپ خدا معافی دے کچھ کوئی ایسا جو ہے وہ ایونٹ ہو جائے جس سے جو ہے پورا وہ ہو جائے. جب آپ پکچر پیش کریں گے کہ آپ کا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے ہے، آپ کی ٹورزم جو ہے تباہ ہو چکی ہے، اب کمپیریزن کرتے ہیں کہ جی سندھ میں تیسری دفعہ حکومت فلاں پارٹی کی ہے، تو تیسری دفعہ تو کے پی میں بھی پی ٹی آئی کی ہے جو ٹورزم کی بات کر رہے تھے. آپ مجھے ایک جگہ بتائیں ٹورزم کی ہو جہاں پر انہیں روڈ بلڈ کیا ہو. آپ ابھی لیپ ٹاپ پہ نکال لیں گے، آپ کو بتا دیں گے جی آپ کمراٹ جائیں گے، آپ فلاں جگہ پہ جائیں گے، بڑی خوبصورت اس کی پکچر آئے گی. فار ایگزامپل آپ یہاں سے حیدرآباد یا سکھر جا رہے ہیں، آپ کو بڑی اچھی پکچر نظر آئے گی، لیکن آپ یہاں سے حیدرآباد یا سکھر کیسے جائیں گی؟ جہاز پہ، ٹرین پہ، گاڑی پہ، اس روڈ کی کیا پوزیشن ہے، کیا چیز ہے، وہ کسی کو نہیں پتہ. تو یہ تصویریں کمراٹ کی، ناردرن کی دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں جائیں گے، وہ گاڑی 1 پیس میں واپس آئے گی یا 2 پیس میں واپس آئیں گی. اتنے تباہ حال روڈ ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ، مطلب حق تو یہ کہ وہاں پہ موٹیلز بناتے، آپ وہاں پر جو ہے وہ ہوٹلز بناتے تاکہ لوگ جائیں وہاں پر رہیں. آپ کو مراد سب سے خوبصورت جگہ ہے، اس ساتھ آپ کلام، مالم جبہ. ابھی ریسنٹلی پولو ہوا ہے، شندور میلہ. جی میں نے دیکھا. آپ نے ٹی وی پہ دیکھا، لیکن کسی کو آپ نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھا ہے پر شندور میلہ ہے، انٹرنیشنل میلہ ہے، دنیا کے بلند ترین چوٹی پہ ہو رہا ہے، دنیا کے پلیئرز وہاں پر آ رہے ہیں. کون سی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہے؟ نہیں، ایڈورٹیزمنٹ تو کچھ نہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں آتا. تو پرابلم تو یہ ہے، آپ اتنی چیز کر رہے ہیں تو اسے ایڈورٹیزمنٹ کی طرح ہے، لوگوں کو لائے اٹریکٹ کریں کہ آئیں آپ ادھر. بہت بہتر ہو سکتا ہے. آپ وہاں پر دیکھیں، اگر آپ کراچی سے تو خیر دور ہے، اگر آپ اسلام آباد اور پشاور سے وہاں سے ہیلی سروس شروع کریں 2 دن کے لیے، آپ وہاں پر ایک ٹینٹ ویلیج ٹائپ بنائیں، کسی بھی ہوٹل کو دے دیں، آپ پی سی کو دیں، آپ میرٹ کو دیں، آپ سرینا کو دیں، یا جو بھی ہوٹلز ہیں، موو ان پے کے جو بھی ہیں، آپ ان کو دیں گے. یا پھر ٹینٹ ویلیج بنائیں، پہ کیفے بنا لے دو تاکہ لوگ وہاں پر چائے، کافی، سینڈوچ، کوئی رہنا چاہے ان کی رہائش کمرے ہوں وہ لے سکیں. آپ جب ادھر جاتے ہیں اس گراؤنڈ میں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں دائیں بائیں دیکھ رہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. 2 دن آپ کو لگتے ہیں صرف پشاور اسلام آباد سے وہاں پہ پہنچنے کے لیے. ایک رات آپ چترال میں ٹھہریں گے، دوسرے دن آپ ادھر جائیں گے، تو 2 دن آپ رہیں گے اور 2 دن واپسی پہ لگیں گے، 4 دن ہو گئے. تو اگر آپ وہ ہیلی سروس ہو تو آپ ایک گھنٹے میں پہنچتے ہیں اور 1 گھنٹے میں اگلے دن واپس آتے ہیں، تو آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے. آپ اس روڈ کی سچویشن اگر آپ دیکھیں، جو بھی آپ کے دوست شاید گئے ہوں جاننے، اور ان سے پوچھیں کہ اس روڈ کی کیا پوزیشن ہے. بہت تباہ حال ہوگا. اگر آپ بہت زیادہ شوقین نہ ہو تو دوسری دفعہ جانے کا آپ کو دل بھی نہیں کرے گا، اس ہمت ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ٹریولنگ والوں سے. تو یہ تو ہمارے ٹورزم کی چیز ہے. کیا ہوا ٹورزم؟ مجھے آپ کوئی بھی بتا دیں، کوئی ٹورزم کی جگہ مجھے خیبر پختونخوا بتا دیں کہ انہوں نے بہت زیادہ اس کو ڈیولپ کیا ہو، جس کو وہ آپ پریزنٹ کر سکیں اور سیل آؤٹ کر سکیں. اس طرح سے ریلیجیس ٹورزم کی میں نے بات کی، تو اس میں جتنی سائٹس ہمارے پاس ہیں دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. سویلائزیشن سب سے پرانی ہمارے پاس ہے، دنیا آنا چاہتی ہے. کیسے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ٹورزم فورس ہے؟ ہم نے کوئی ایسی چیز ڈیولپ کی؟ چلو حالات خراب ہے، ہم نے کوئی چیز کی ہے؟ ہم نے نہیں کی. ہم نے اس پہ انٹرسٹ ہی نہیں لیا. جب انٹرسٹ نہیں لیے تو آپ اس فیلڈ کو کیسے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں؟ یہ ایکسپو 2020 میں یو اے ای کا جو اسٹال بنا تھا، اس میں جب میں گئی تھی تو انہوں نے دکھایا کہ ریگستان ہے. پاکستان کا پیولین بہت خوبصورت تھا، پاسٹ کا، گندھارا کے سب تھا، لیکن یو اے ای کا تھا کہ ان کے انٹریکٹیو تھا، تو ان کے ساتھ کوئی لڑکے لڑکیاں کھڑے ہوئے تھے مائک کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ تھا یو اے ای ریگستان، اور یہ بنایا ہم نے. جیسے کوئی ریسورسز نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے. پاکستان کے تو آپ دیکھیں نیچرل ریسورسز کتنے ہیں، ٹورزم سائٹس دیکھیے، منرلز دیکھیے، اتنی ماؤنٹینز دیکھیں. دیکھیے، یہ تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی، ٹورزم کی بات کی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس مائنز اینڈ منرلس کے کتنے پہاڑ ہیں، جیم سٹونز کے کیا. میں بھی ریسنٹلی جب میں ابھی ادھر آ رہا تھا، اس سے 2 دن پہلے میں وہاں پر انوائٹیڈ تھا، اور آئی تھنک آئی مائٹ بی دی فرسٹ گورنر ٹو گو دیئر. اینڈ جو ان کی ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی ان کے اسٹوڈنٹس کے پاس گیا. اب جیمز اینڈ جویلری کا وہاں پر ہے،
وہاں کی جو مشین ہے وہ 30 سال پرانی ہے. جس کمرے میں بیٹھے ہیں تو آپ اس میں 5 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے گرمی کی وجہ سے. چیزیں ہم ان کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم انٹرنیشنل کانفرنس سے کرا رہے ہیں مائنس منرل پہ. جو آپ کا بیس ہے پشاور, اس پہ آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. وہ جگہ ہیں جس میں ہمارے پاس مطلب ہے کہ نمک منڈی میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے پریشس سٹونز کی, اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں جس کے اوپر ہمیں, اگر ہم مائنس منرل پہ, ٹورزم پہ, ریلیجس ٹورزم پہ فوکس کریں, ہم اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا, آپ نے ریسنٹلی گورنر ہاؤس میں انفلوئنسرز اور ان لوگوں کی ایک دعوت کی تھی, اس کا کیا فیڈ بیک آپ کو ملا وہاں سے؟ کچھ جیسے پازیٹیو سافٹ امیج پاکستان کا انفلوئنسرز نے پورٹرے کیا یا نہیں سوشل میڈیا پہ؟ دیکھیں, میں نے دیکھا کراچی میں بھی ایک ایونٹ کرایا گیا تھا, باقی صوبوں میں بھی کرایا گیا تھا, اور کے پی میں نہیں ہوا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ خیبر پختونخوا میں ایک دوستوں کو جمع کیا, کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے گورنر کے پاس کوئی ایسی فنڈنگ نہیں ہوتی, اور ہم نے کہا کہ ہم نے کرنا ہے. تو ہم نے اسلام آباد سے اور لاہور سے اپنے دوستوں کو اور جو بھی چینلز کے تھے, ہم نے ان کے ساتھ ان اینکرز کو, انفلوئنسرز کو دعوت دی. کراچی میں افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایئر ٹریول بھی اور وہ دور پڑتا ہے. تو ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ ہم ایسے ایک ایوارڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ایوارڈ سیریمنی ہوئی, ہم نے ان کو بلایا, ان کو وہاں پر ہم نے ان کو ایوارڈز دیے. یہ کوئی ایوارڈ ایسا نہیں تھا کوئی تمغہ سونے کا دے رہے ہیں کوئی ایسی چیز, بٹ اپریسیشن تھی کہ آپ نے جنگ میں جو پاکستان کا امیج بلڈ کیا ہے, جو اپنے پازیٹیو وہاں پر اپنے فیڈنگ کی ہے, پازیٹیوٹی دکھائی ہے, اس کے لیے آپ کو گورنر ہاؤس جو ہے وہ آپ کو اپریشیٹ اس چیز پہ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی حکومت تو کرے گی, اسٹیبلشمنٹ سب کریں گے. وہاں پر ہم نے پھر ان کو جو ہے اچیومنٹ ایوارڈز دیے, اور اس میں یہ تھا کہ وہ چیز ایسی ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہوگی, لیکن آپ کو وہاں پر ایکنالج کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ کر رہے ہیں ابھی, اب انشاءاللہ بہت جلد ہم کر رہے ہیں اپنے سپورٹس کے بچوں کے لیے. ہم ان کے لیے جو ہمارے صوبے کا سافٹ امیج بلڈ کر رہے ہیں, جن کو بالکل کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہم ان کے لیے بھی ایک ایوارڈ سیریمنی کر رہے ہیں. ان کو بھی ایوارڈس دیں گے جو ہمارے صوبے کا سافٹ امیج بلڈ کر رہے ہیں. ایکسلنٹ. اچھا, اب ہم سیکیورٹی پہ آتے ہیں. آپ نے سیکیورٹی کی پہلے ہی بات کی, اور آپ نے یہ بھی مینشن کر چکے ہیں کہ کے پی میں پولیس فورس کے پاس جو آرمز و ایمونیشن ہے بہت ہی پرانا ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور ان کو نئے ظاہر ہے وہ ٹیررزم کا بھی ایک چیز فیس کریں, سیکیورٹی چیلنجز بھی ہیں, تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیں, فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہمارے بارڈر پہ افغانستان ہے, وہ ہمارے پڑوسی ہیں. دوست تو چینج ہو سکتے ہیں, پڑوسی چینج نہیں ہو سکتے. جی. تو ان کے ساتھ ہم نے رہنا ساری عمر. ہم نے وہاں پہ بار بھی لگا دیے, ہم نے چیک پوسٹ بھی لگا لے, لیکن اس وقت بھی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے دہشت گردی میں. ہم نے بار بار ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں ہمارے اس میں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو نیٹو فورسز جنگ لڑ رہی تھی, اور جب وہ وہاں سے بھاگ رہی تھی, تو وہ سارا اسلحہ جو 8 سے 10 ارب ڈالر کا ہے وہ وہاں چھوڑ گئی تھی. وہاں چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ٹی ٹی پی کے ہاتھوں یا ملیٹنٹس کے ہاتھوں چڑھنا تھا. حق تو یہ تھا کہ اپنے الائز میں سے کسی کو دے دیتے, پاکستان کو دے دیتے کہ آپ یہ رکھ لیں, ہم آپ سے فار ایگزامپل لے جائیں گے, امانت رکھ لیں, کوئی اور چیز, لیکن چھوڑ کے بھاگنا جو تھا وہ ان کے ہاتھ میں چڑھ گیا. آج میرا سپاہی چیک پوسٹ پہ کھڑا ہے, اس کے پاس کلاشنکوف ہے, نائٹ ویژن اور تھرمل اور سنائپر والا 1 کلومیٹر 1 میل سے اس کو مارتا ہے, تو اسے کیا ریشن ہوگا مجھے بتا. تو ہم اتنے اکوپڈ نہیں ہیں. پھر بات یہ ہے کہ ابھی تک این ایف سی ایوارڈ جب ہوا تھا 2009 میں, اور پروفیسر زرداری صاحب نے ہمیں ایک صوبے کو ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر احسان کیا تھا کہ انہوں نے 1% آف این ایف سی ایوارڈ وار آن ٹیرر کے لیے دیا تھا ہمارے صوبے کے لیے. آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 700 ارب روپے, اور یہ فریکوینٹلی آ بھی رہے ہیں, آپ شاید اس سے پلس ہو چکے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جب پچھلے دنوں آئے تھے, ایک جرگے سے خطاب کر رہے تھے, فیلڈ مارشل صاحب بھی ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ 700 ارب روپے آپ کے صوبے کو مل چکے ہیں. میری پولیس کی تنخواہ سب سے کم ہے, میرے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو باقی صوبوں کے پاس ہیں, وہ اسلحہ نہیں ہے, وہ بل پروف جیکٹیں نہیں ہیں, وہ آپ ان کے پولیس لائن میں چلے جائیں, ان کے بیرکس دیکھیں, تھانے دیکھیں, چیزیں دیکھیں, وہ چیزیں نہیں ہیں. نہتے حال تو جو ہے وہ ملیٹنٹ سے لڑ رہے ہیں. تو یہ پیسے ہم سب جب سوال کرتے ہیں, ہمارے پاس فورانسک لیب نہیں ہے, ہمارے پاس اکوپمنٹس اور چیزیں نہیں ہیں. فورینسک لیب نہیں ہے, فورینسک لیب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پیسے کدھر گئے؟ جب ہم پوچھیں پیسے کدھر گئے ہیں, آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے, اور آپ اپنے کسی بھی اسٹاف یا پارٹنر کو کہیں کہ اسٹوڈیو کو ہم نے ڈیولپ کرنا اور یہ فنڈ آپ لگا دیں, اور جب آئیں تو وہ اسی طریقے سے ہو, تو آپ پوچھیں گے کہ پیسے کدھر گئے. تو ہم پوچھتے ہیں پیسے کدھر گئے.
جواب نہیں ہوتا وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. تو یہ تو آپ پہلے کی ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے کی، رائٹ؟ کیونکہ تو یہ میرے سے پہلے فنڈس، ایڈمنسٹریشن کون تھی؟ ہاں مجھے پتہ ہے کون تھی، لیکن 13 سال سے ان کی حکومت ہے. لیکن جب سے آپ آئے ہیں تو جو فنڈز جو بھی آپ لوگوں کو ملے ہیں تو اس میں کچھ فائدہ ہوا ہے پولیس فورس کو؟ نہیں دیکھیں فنڈ صوبائی حکومت کے پاس جاتے ہیں، یہ نہیں گورنر کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک 2000 جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت دی گئی تھی، ہمیں جو ملک ملا تھا یا ہمیں جو پاکستان ملا تھا وہ بارودوں سے بھرا ایک پاکستان تھا، خودکش دھماکوں کا پاکستان تھا، ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان تھا، اغوا برائے تاوان کا پاکستان تھا. اور ہمیں کہا گیا تھا کہ مرگلے کی پہاڑی کی اس طرف جو ہے اسلام آباد میں ملیٹنٹ سے اور کسی وقت اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں گے. ہاں یاد ہے. سوات میں جو ان کے بڑے بڑے ایڈی کانگ ہوتے تھے اس حکومت کے، وہاں پر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا تھا، وہاں پر لوگ وردی نہیں پہن رہے تھے پولیس والے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ملیٹنٹس ہیں. ہم نے 2008 میں ایک امن کا سفر شروع کیا. 2013 تک جب ہم حکومت سے جا رہے تھے ہم نے سوات میں امن بھی کیا، دنیا کی تاریخ سب سے بڑی نقل مکانی بھی ہوئی، پرامن طریقے سے ان کو واپس سیٹل ڈاؤن کیا، پاکستان کا جھنڈا بھی لہرایا. ہم نے وزیرستان میں بھی یہ چیزیں کی. ہم نے اس ملک کو پرامن ملک بنایا اور اس صوبے کو ایک پرامن صوبہ بنایا جس میں میڈیا کے دوستوں نے، فوجیوں نے، پولیس کے نوجوان اور آفیسرز نے، سول سوسائٹی نے، سیاستدانوں نے، یہاں تک کہ ہمارے اے پی ایس کے بچوں نے بھی قربانی دی. اور 2013 کے بعد یہ صوبہ ان کے حوالے ہوا اور آج صوبے کی سچویشن آپ دیکھیں، ان نے صوبے کو تباہ برباد کر دیا. حق تو یہ تھا کہ اور امن ہوتا. یہ تو ہم نے سنا تھا انہوں نے کہا ہے ہم پیرس بنائیں گے اس کو 2 سال میں. تو مجھے بتائیں وہ پیرس کہاں پر ہے؟ چلو میں غلط ہوں، آپ آ کے میں آپ کو دعوت دوں، آپ پشاور ہیں، آپ مجھے ذرا مجھے لیپ ٹاپ پہ پیرس نہیں دکھائیں گے، آپ مجھے پریکٹیکل پیرس دکھائیں گے. جی لیپ ٹاپ پہ تو کسی بھی تصویر اٹھا کے آپ اس کو جو ہے نا ایڈٹ کر کے بولیں گے دیکھیں پیرس ہے، لیکن آپ ذرا پریکٹیکلی ذرا دیکھیں نا وہ ایفل ٹاور کہاں پر ہے اور چیزیں کہاں پر ہے، ذرا میں بتا دیں. مطلب کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں شاید میں غلط ہوں گا نا، کوئی بتا دے، کوئی بھی وہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں، آپ فار ایگزامپل میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، ہم جب کراچی آتے ہیں یا کسی اور شہر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کے تو بیٹ رپورٹرز اور نمائندے تو وہاں پر بھی ہیں نا، ان سے پوچھ لیں کیا پوزیشن ہے. چلو ہم غلط ہوں گے، وہ آپ کو صحیح بتا دیں کیا پوزیشن ہے. صوبہ تو بیکورڈز گیا ہے. پشاور جو ایک زمانے میں تھا پشاور ویسا نہیں رہا. بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن یہ گورننس کا بھی ایشو ہے. اچھا آپ نے وومنز امپاورمنٹ کی بات کی ہے اور عورتوں کا شیئر ورکنگ فورس میں میں کچھ فگرز دیکھ رہی تھی. جینڈر انیکوالٹی گیپ جو ہے اور صوبوں میں اگر کمپیئر کریں کے پی کا سب سے کم ہے. جیسے فیمیل لٹریسی ریٹ از اونلی 36% کمپیئر ٹو سندھ کا ہے 55، پنجاب کا ہے 44. پھر اگر آپ جینڈر گیپ میں لٹریسی دیکھیں تو صرف 37%. تو سارے فگرز بہت کم ہیں. تو آپ پریکٹیکلی پالیسی وائز کیا کر رہے ہیں فیمیل امپاورمنٹ اور وومنس پارٹیسپیشن ان لیبر فورس کے ان کو انکریز کرنے کے لیے؟ دیکھیے یہ تو پروونشل حکومت کو بتانا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں. جو باتیں کرتے ہیں، جو فگرز لاتے ہیں اور سامنے رکھتے ہیں کہ یار یہ چیز ہے وہ چیز ہے، ان سے پوچھیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. وومن امپاورمنٹ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. وہ ہمارے جو ایک ادارہ ہے جس میں خواتین کا، جس میں اسٹیٹس آف وومن کوئی اس کا ہے، 14 مہینوں میں اس کے بعد ابھی تک کوئی کسی کو انہوں نے سیٹ پہ بٹھایا نہیں. میرے پاس پرسوں ایک سمری آئی تھی جو کہ اسمبلی سے پاس ہوئی، اس میں نے لکھا ہے شارٹ لسٹوں میں 3 لوگ سرچ کمیٹی نے کیے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہماری پارٹی فارم ورک ہے اور اس کو ڈال دیں. یہ پتہ نہیں کہ اس شارٹ لسٹنگ میں سے کسی 3 کو اپنے لینے، ان 3 کو اپنے کو چھوڑ دیا، چوتھے بار سے لے وہ کر نہیں سکتے، ختم کر دیا. 14 مہینے ہو گئے خواتین جو ہے اس وقت تک کوئی خاتون لوٹ نہیں، کسی کو لوٹ نہیں ہوئی وہ سیٹ، کوئی بیٹھے وہاں پر. یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا چیز کی ہے. تو جو اسٹیٹس فار وومن کا جو کمیشن ہے اسی کا اگر ہیڈ نہیں ہے، سربراہ کوئی نہیں فرام 14 منتھس نہیں ہے. چیک کر لیں آپ، کسی بھی اداروں کو فون کر لیں، پوچھ لیں کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. میں نے اس کی فائل کے اوپر لکھا ہے باقاعدہ طور پہ، میں کہا یہ آپ کی پوزیشن ہے. آپ کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی کولیشن میں ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، تو آپ لوگوں کو تو ایک تجربہ ہے کولیشن میں کام کرنے کا کہ اگر ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو بھی ہیں تب بھی مل کے بیٹھ کے کام کرنا. کے پی میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک جیسے کولیشن ہی ہے، آپ سمجھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھنا ان کے پوائنٹس آف ویو، وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سمجھے. پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہی بیٹھیں گے نا. جی اگر پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوگی تو پھر کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں، وہ آپس میں نہیں بیٹھ سکتے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو ہمارے ساتھ کیا بیٹھیں گے؟ یہ بات تو. اور وہ پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں، وہ ایک گروہ ہے جو کہ مسلط کیا گیا. وہ پولیٹیکل پارٹی میں اس کو گنتا ہی نہیں ہوں.
اور جب وہ آپس میں آپ روزانہ دیکھیں نا ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، وہ تو ہے، بہت ایک دوسرے پہ انفائٹنگ جو ہے. ہے وہ نوکریاں بیچنے کے الزامات لگا رہے ہیں، جو ٹرانسفر پورٹ کے پیسے لینے کے الزام لگا رہے ہیں، کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، نوکریاں بیچنے کے الزامات، یہ چیزیں سب کچھ ہیں. جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ اور باقی پولیٹیکل پارٹی ساتھ کیا بیٹھیں گے؟ یہ تو پالیٹکس میں میچورٹی کی بہت ضرورت ہے. اور جیسے آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ ایگزامپل دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے اتنے سال نیلسن منڈیلا جیل میں رہے لیکن باہر آ کے انہوں نے ریکنسیلیشن اینڈ کمیٹی بنائی تاکہ ساؤتھ افریقہ کین کم ٹوگیدر. انہوں نے وہ پالیٹکس آف وینجینس نہیں پرسیو کی. اچھا اب میں آپ سے اگر میں پوچھنا چاہوں کہ آپ کون سے پولیٹیکل لیڈرز اور اسٹیٹسمین کو ایڈمائر کرتے ہیں یا لک اپ کرتے ہیں؟ میں پاکستان کا نہیں پوچھوں گی، مجھے پتا ہے آپ کیا کہیں، کن کا نام لیں گے. میں آپ کو باہر کیا ملک پتہ کا ہونا کیا پوچھوں، لام مجھے پتہ ہے مجھے اتنا تو آئیڈیا ہے. تو اگر میں باہر ملک کا پوچھوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی ہوں دنیا میں، پہلے کے بھی ہو سکتے ہیں، تو تھوڑا سا آئیڈیا مجھے ملے آپ کس طرح کے لیڈرز کو ایڈمائر کرتے دیکھیے ہیں. آپ نے نیلسن منڈیلا کی مثال دی، دیکھیں کتنے سال وہ جیل میں رہے جی اور باہر نکل کے انہوں نے کیا ایک میسیج دیا. حالانکہ چاہیے تھا کہ وہ بھی ایک نفرت اور بدلے کی اس میں ہوتے اور بالکل چیزیں کرتے، لیکن انہوں نے بڑا پازیٹیو ایک چیز کیا اور اس نے دوبارہ مطلب ہے کہ افریقہ کو چینج کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی. جی اور اچھی بات ہے کہ ملکوں کو اس طریقے سے اور قوموں کو بنایا جاتا ہے، اور آپ کو جب اپنے قوم دیکھتی ہے تو اس سے آپ سے موٹیویٹ ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو بہت سی چیزیں ہیں. نیلسن منڈیلا کی مثال اگر آپ دیکھیں تو شاید ہی کسی کو اسے ملے. بہت سے دیکھیں اگر آپ اس میں اب آپ کہیں کہ آپ کی بس پارٹی میں دیکھیں کہ تاریخ ہے بھٹو کی ہے، پھر آپ دیکھیں قذافی کو دیکھیں، شاہ فیصل کو دیکھیں، ہاں یہ امت سب بہت. مسلمہ کے آپ دیکھیں اپنے اس شاہ ریجن کے، فیصل تو بہت بڑے لیڈر ٹھیک ہے تھے اب اس جی. ریجن کے ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کچھ ان کا ایک میں ویژن تھا. دیکھیں. پھر وہ دیکھیں نا کہ جب وہ ویژن دیکھیں، پھر آپ بھٹو صاحب کے پاس جائیں، جب شہید بھٹو نے سب کو لاہور میں بادشاہی مسجد میں جمع کیا، جی پھر اسلامک آئیں. سمٹ پہ. آج جو ہم بڑے فخر سے اور سینے چوڑے کر کے پھر رہے ہوتے ہیں اسلامک بم کے اوپر، ایٹم بم کی، تو کس نے وہ بنیاد تو رکھی؟ جی وہ تو صحیح ہے. میزائل ٹیکنالوجی وہ کس نے دی؟ لیکن اس وقت شروع ہوئی، آج ہمارے کام آئی. اور بھٹو صاحب نے چائنا کو بھی ترجیح دی اور ہی واز دا ہمیشہ فرسٹ لیڈر دیکھیں جنہوں نے شروع کیا تھا. وہ بھی کیا. پھر آپ نے جب پریزیڈنٹ صاحب پچھلی دفعہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب آپ نے کہا یہ 13 وزٹ کیوں کیے چائنا کے، آج مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ یہی لوگ ویژن کی کھڑے بات ہے جی. دیکھیں آپ کو دوست بنانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. بالکل اور پھر دیکھیں وہ ایک دوست آپ نے بنے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. مشکل دیکھیں جب مشکلات آتی ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے ساتھ کون کھڑے ہیں. وہ آپ کے ساتھ صحیح، کھڑے ہوئے، مشکل وقت میں جو ساتھ دے. ٹھیک ہے، وہ کھڑے ہوئے. آپ نے جب اس طریقے سے کانسیپٹ دیا، اب ہماری جو فوج ہے وہ ایک اسلامک فوج، اسلامی ملکوں کی فوج بن چکی ہے، کیونکہ ان کو بھی ہم پہ ہوا ہے کہ جی ہمیں اگر مشکل میں ضرورت پڑی تو ہم ہمارا ساتھ دیں گے. آپ کا اٹامک بم جو ہے صرف پاکستان کے لیے، وہ سب مسلم ممالک اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کم از کم ہم سیکیور ہیں اس وجہ سے. ایک اسلامک ملک ہے جس کے پاس ہے بوم. تو ہماری وجہ سے وہ سیکیور ہے. جی. ہمیں یہ ترجیح دیتے کہہ رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہم کم از کم اس چیزوں میں سیکیور ہیں. اچھا آپ ویژن کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گی آخر میں کہ آپ کا ویژن کیا ہے پاکستان کے لیے، کے پی کے لیے، اور آپ کا کوئی میسج ہے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں میں نے کے پی کے حوالے سے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس بہت ہی وائبرنٹ یوتھ موجود ہے، وہ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں، آپ نے جب سہولیات دی ہیں نوجوانوں کو دنیا میں، جدھر بھی آپ جائیں تو پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا. پاکستان کا فلاں بچہ ہے یا بچی ہے، انہوں نے یہ کر دی ہے، وہ کر دی ہے، چیزیں کر دی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے یوتھ کو یہاں پر وہ سہولیات دیں جو کہ باہر ممالک ان کو ملتی ہے، تاکہ وہ یہاں پر ونڈرس کریں، یہاں پر ہمارا نام کمائیں. ہم کیوں اپنے یوتھ کا جو ہے برین ٹرین کریں، باہر جائیں، وہ یو اے جائیں، وہ سعودیہ جائیں، وہ یو کے جائیں، وہ یو ایس اے جائیں، وہ جدھر بھی ہیں. دیکھیں وہ جدھر بھی چلے جائیں نا، پھر بات وہی آتی ہے جب مشکل ٹائم ہے تو کہتے ہیں چلو یہ تو پاکستانی ہے، یہ وہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کو فیسلٹیز یہاں پر دینی چاہیے اور یہاں پر وہ ونڈرس کریں، اور کیے بھی انہوں نے ہیں. اور حکومت کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے مل کر ہم سب ان کو ایسے پلیٹ فارمز دیں تاکہ وہ پاکستان میں ہی رہ کر پاکستان کا نام روشن کر سکیں. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اب نہیں تو کیا پتہ کچھ سال بعد، 5-6 سال بعد. بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ کا یہاں آنے کا، اور آپ سے بات کر کے بہت کچھ کے پی پروونس کے بارے میں پتہ بھی چلا. جی ناظرین، آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں خیبر پختونخوا کے گورنر نے صوبے کے ساتھ جو چیلنجز اور مشکلات ہیں اور اسٹیریوٹائپس بھی ہیں ان کی عکاسی کی. پوٹینشیل بے حد ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کنسنسس اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں ہے. ہماری یہ امید ہے کہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ خیبر پختونخوا پہ فوکس کریں، کنسنسس بلڈ کریں اور آگے بڑھیں. میں ہوں ماہین عثمانی اور فائر سائڈ چیٹ سے خدا حافظ اگلے ہفتے کے لیے، اور ضرور لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کرنا بھولیے گا نہیں. خدا حافظ.